راہ زندگی زندگی کے نشیب و فراز میں محبت کے احساس سے تازہ دم ہونے کے لیے پروگرام سنیے راہ زندگی۔ پروگرام راہ زندگی کے ساتھ میں ہوں آپ کی آج کی میزبان مینا پرویز۔ سلام قبول کیجیے۔ دینے والا کہتا ہے کہ مانگو، اور ہم نے اب تک جو بھی اس قادر مطلق سے مانگا ہے اس نے عطا کیا ہے، تو لازم ہے کہ اس کا شکر ہو۔ اب شکر ادا کیسے کریں؟ اسی وقت جب وہ دیتا ہے یا کسی بھی وقت؟ تو جناب کوئی بھی طریقہ، انداز، ڈھنگ چن لیجئے، وہ تو ہر حال میں ہمیں قبول کرتا ہے، وہ ہم سے بے حد پیار کرتا ہے۔ پروگرام راہ زندگی کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں تلاوت کلام مقدس سے۔ میری جان کو خدا ہی کی آس ہے، میری نجات اسی میں ہے، وہی اکیلا میری چٹان اور میری نجات ہے، وہی میرا اونچا برج ہے، مجھے زیادہ جنبش نہ ہوگی۔ تم کب تک ایسے شخص پر حملہ کرتے رہو گے جو جھکی ہوئی دیوار اور ہلتی باڑ کی مانند ہے، تاکہ سب مل کر اسے قتل کرو۔ وہ اس کو اس کے مرتبے سے گرا دینے ہی کا مشورہ کرتے رہتے ہیں۔ وہ جھوٹ سے خوش ہوتے ہیں، وہ اپنے منہ سے تو برکت دیتے ہیں پر دل میں لعنت کرتے ہیں۔ اے میری جان، خدا ہی کی آس رکھ، کیونکہ اسی سے مجھے امید ہے، وہی اکیلا میری چٹان اور میری نجات ہے، وہی میرا اونچا برج ہے، مجھے جنبش نہ ہوگی۔ اس کی حمد کے گیت گانا، اس کی پرستش کرنا، یہ اسے پسند ہے۔ آئیے سنتے ہیں حمد کا یہ گیت۔ کرو رب دی ہن وڈیائی، کرو رب دی ہن وڈیائی، کرو زمین دی ساری لکائی، تعریف تعریف کرو زمین ساری، کرو تعریف تعریف کرو زمین ساری۔ سب ڈونگیاں یا سب گہراؤ، سب ڈونگیاں یا سب گہراؤ، اولے برف تریفاں گاؤ، تعریف تعریف کرو زمین ساری، کرو تعریف تعریف کرو زمین ساری۔ اگ تے دھند ہنیری ساری، اگ تے دھند ہنیری ساری، حکم رب دا منن ہاری، تعریف تعریف کرو زمین ساری، کرو تعریف تعریف کرو زمین ساری۔ ٹیلیوں سب پہاڑوں، اونچے ٹیلیوں سب پہاڑوں، پھل در روکو سب دیودارو، تعریف تعریف کرو
کرو تعریف تعریف کرو زمین ساری. شان والا نام خدا دا ہے، شان والا نام خدا دا، سب تھاں ہے جلالیوں سے دا. تعریف تعریف کرو زمین ساری، کرو تعریف تعریف کرو زمین. اپنی پسند پر کوئی بھی گیت، زبور، غزل آپ سننا چاہیں تو خط لکھیں. ہمارا پتہ ہے پروگرام راہ زندگی، پوسٹ باکس نمبر 117، فیصل آباد، پاکستان. کال کریں یا SMS نمبر ہے 0333482596 بیرون ملک سے کال کریں تو اس سے پہلے ایڈ کر لیجئے 0092 اینڈ دین 0333482596. ہماری فیس بک ID ہے زندگی انور. کمنٹس کیجئے www.feberradio.pk پر. ایک مرض جو بذات خود تو کوئی بیماری نہیں لیکن بہت سی بیماریوں کا آغاز اسی سے ہوتا ہے. یہ مرض کسی موٹی آپا، جوان، بزرگ کو نہیں بچوں کو بھی ہو سکتا ہے. تفصیل کیا ہے آئیے سنتے ہیں صحت کی باتیں سلسلے میں. ڈاکٹر عطر یعقوب آج ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل ہیں تاکہ آپ کی صحت کا خیال رکھا جائے اور صحت کے بارے میں آپ کو بہت سی مفید معلومات بھی دیں. ڈاکٹر صاحب، ہمارے ہاں اکثر یہ دیکھا جاتا ہے کہ ہر تیسرا شخص جو ہے وہ موٹا تازہ اور صحت مند کہلاتا ہے. کیا وزن کا اس طرح سے بڑھنا یا موٹا ہونا یہ کوئی بیماری تو نہیں؟ موٹاپا یا اوبیسٹی ہم ڈاکٹر حضرات اس کو ایز اے بیماری ہی لیتے ہیں. صحت مند ہونا اور موٹا ہونا دونوں الگ ہیں. ایک موٹا شخص صحت مند نہیں ہو سکتا. جو صحت مند بندہ ہے اس کو کوئی بیماری نہیں ہوگی، وہ تو ڈیفینیٹلی صحت مند ہوگا. موٹاپا جو ہے اس میں پیٹ کا بڑھ جانا، وزن کا بڑھنا. میلز میں جو ہم مردوں میں ہیں تو کچھ ریشو ہم لیتے ہیں، ویسٹ کی ریشو جو 140 سینٹی میٹر میں ہم لیتے ہیں اس کو، اور فیمیلز میں 137 لیتے ہیں. تو ہپ ویسٹ ریشو جو ہے وہ نکالتے ہیں، میل فیمیل میں ڈفرینٹ ہوتی ہے. جب اس سے کراس کرتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ موٹاپے کا یہ شکار ہو رہا ہے. پھر کچھ ہم ایسے پیرامیٹرز ہیں جس میں ہم باڈی میس انڈیکس کا ایک لفظ یوز کرتے ہیں، اس سے بھی ہم کیلکولیٹ کر لیتے ہیں کہ اس کی ایج کے حساب سے کتنا وزن ہے. ایک اگر 75 کلو گرام کا بندہ ہے، اس کی اگر ہائٹ 5.1 انچ ہے یا اس سے کم ہے، تو اس کی ہم ریشو نکال کے اس کو پھر ہم کلاسیفائی کر کے آگے اس کو لیبل کر دیتے ہیں کہ اس کو موٹاپا ہے یا نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب، یہ تو بہت اچھی بات ہے اور میرا خیال ہے کہ بڑی عام سی بات ہونی چاہیے یہ سب لوگوں کے لیے کہ وہ اپنی صحت کا اس طرح سے خیال رکھیں. جیسے آپ نے بتایا کہ ایک ٹیبل بنا دیا جاتا ہے، اس کے حساب سے پھر اس کو اپنی صحت کو برقرار رکھنا چاہیے. لیکن ہمارے ہاں تو شاید اس بات کو سامنے نہیں رکھا جاتا اور بہت سارے لوگ موٹاپے کا شکار ہو جاتے ہیں. کیا موٹاپے کی وجہ سے کوئی خطرات بھی لاحق ہو سکتے ہیں؟ جی، موٹاپے کی وجہ سے کافی زیادہ بیماریاں لاحق ہوتی ہیں. اس میں شوگر کا ہونا، بلڈ پریشر، اور اس کے علاوہ دل کے امراض، فالج، یہ سارے موٹاپے کی وجہ سے ہی آگے ڈیولپ ہوتی ہیں بیماریاں. تو ڈاکٹر صاحب، کیا موٹاپا جو ہے یہ کھانے پینے سے ہی ہوتا ہے یا یہ اٹ سیلف کوئی بیماری ہے؟ موٹاپا زیادہ تر تو کھانے پینے سے ہوتا ہے. آپ کی لائف سٹائل جو ہے وہ بہت میٹر کرتا ہے کہ آپ کا فوڈ انٹیک کیسا ہے. چکنائی آپ زیادہ لے رہے ہیں، آپ کی ڈیلی کیلری انٹیک کتنی ہے، اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اگر آپ پیزا، فرائی چکس وغیرہ جیسے کہ آج کل کافی مارکیٹ میں ان ہے تو لوگ استعمال کرتے ہیں، تو اس کی وجہ سے اس کا مرض لاحق ہوتا ہے. چکنائی تو ہماری خوراک میں بہت زیادہ ہے، مطلب ہر خوراک جو بھی بنتی ہے اس میں چکنائی کا عام استعمال ہوتا ہے. تو اس سے بچنے کے لیے کوئی ایسی غذا آپ تجویز کر کے بتاتے ہیں؟ دیکھیں، ایک لفظ ہم یوز کرتے ہیں بیلنس ڈائٹ، متوازن غذا. اس میں ہم اپنی ڈیلی کی کیلریز نکال لیتے ہیں کہ کس چیز میں کتنی کیلریز ہے. اگر ایک بسکٹ ہم کھاتے ہیں تو اس کی کیلریز نکال لیتے ہیں، چپاتی ہے، خشک روٹی ہے یا پراٹھا ہے، اس کی کیلریز. اس طرح ٹوٹل کیلکولیٹ کر کے ہم، وہ بھی ایک ٹیبل ہے، وہ بھی اس کے اکارڈنگلی ہم ڈیلی اپنی کیلری انٹیک جو ہے وہ نکال لیتے ہیں. اگر ہم اس سے زیادہ کیلریز لے رہے ہیں تو ڈیفینیٹلی وہ موٹاپا کاز کرے گی.
تو ڈاکٹر صاحب اس سے بچنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ اس سے بچنے کے لیے یہ ہے کہ آپ چکنائی کا استعمال کم کریں، اوائڈ کریں چکنائی کو، اور ورزش کریں. اور اگر موٹاپا ہو جائے، جیسے ہم کہہ رہے ہیں کہ ہماری عام خوراک جو ہے اس میں چکنائی کا استعمال ہوتا ہے، اور پھر یہ کھانے سے موٹاپا ہوتا ہے، تو کیا اس موٹاپے سے ہم کوئی خطرناک بیماری کو دعوت دے رہے ہیں؟ کون سی بیماری ہو سکتی ہے؟ جیسے کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ بلڈ پریشر، شوگر اور فالج کا، ہارٹ اٹیک کا مسئلہ ہو سکتا ہے. اور اس سے بچنے کے لیے یہ ہے کہ آپ اپنی لائف سٹائل کو ماڈیفائی کریں، ایکسرسائز وغیرہ کریں. ورزش اور ایکسرسائز وغیرہ سے کنٹرول نہیں ہوتا تو پھر کچھ ادویات ہیں وہ تجویز کی جاتی ہیں. تو کوشش تو یہی کریں کہ آپ اپنی لائف سٹائل کو بہتر کریں. ڈاکٹر صاحب آپ نے کچھ ادویات کا ذکر کیا ہے، تو عام اشتہارات ہمیں ملتے ہیں کہ جی آپ کا موٹاپا چند دن میں ختم ہو جائے گا، 1 ماہ میں ختم ہو جائے گا. وہ کوئی دوائی تجویز کر دیتے ہیں، کوئی جڑی بوٹیاں کہتے ہیں ہم ان سے بنا کے یہ دوائی بنائی گئی ہے. آپ کے خیال میں کیا یہ مفید ہے؟ یہ مفید تو نہیں ہوتی، اس سے الٹا نقصان ہوتا ہے، گردوں پہ اثر کرتی ہیں. جتنی بھی ہربل میڈیسنز ہیں جن کے کوئی لیفلیٹ نہیں ہوتا، کوئی ریسرچ بیسڈ میڈیسن نہیں ہوتی، تو اس کے الٹے نقصان ہوتے ہیں، فائدے کم ہوتے ہیں. جو ایلوپیتھک میں ہم یوز کرتے ہیں وہ ڈفرینٹ ڈرگز ہیں جو ادویات یوز کرتے ہیں. اس سے یہ ہے کہ اس کے ہر دوائی کے فائدے بھی ہوتے ہیں، نقصان بھی ہوتے ہیں. تو اس لیے جو ایلوپیتھک میں ہم یوز کرتے ہیں وہ ایک کیپسول اورلیسٹیٹ کے نام سے آتا ہے، وہ یوز کرتے ہیں، اس سے وزن کم ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحب آپ نے ورزش کا ذکر کیا تھا، عمر کے لحاظ سے ورزش ضروری ہے؟ اور کس طرح کی ورزش؟ اگر کوئی شخص بڑھاپے میں ہے تو اس کو کس طرح کی ورزش کرنی چاہیے؟ اگر کوئی نوجوان ہے اس کو کس طرح کی ورزش کرنی چاہیے؟ اگر تو نوجوان ہے تو اس کو تیز برسک واک جسے ہم بولتے ہیں وہ کرنی چاہیے، ڈیلی 30 منٹ، ہفتے میں 5 دن. اگر کوئی بزرگ ہے تو وہ اپنے اس حساب سے جتنا وہ چل سکتا ہے تیز اتنا چل دے. اور اگر جہاں پہ سانس پھول جاتا ہے تو وہاں پہ ذرا تھوڑا بیٹھ جائے تاکہ اس کا سانس نہ پھولے. ڈاکٹر صاحب موٹاپے سے بچنے کے لیے اور بھی بہت ساری ایسی تجاویز ہوں گی آپ کے پاس، لیکن چونکہ ابھی پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے، پھر کبھی جب ہم اس پہ گفتگو کریں گے تو آپ سے ضرور اور مفید باتیں پوچھیں گے، اور ہمیں امید ہے کہ آج کی یہ معلومات ہم سب کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہوگی. آپ کا بہت شکریہ. شکریہ. پروگرام راہ زندگی کو پسند کیا ہنی منیر آپ نے، شکیل سیمول، انیلا ارمان اور اجاز سلفکار آپ نے. ہم شکر گزار ہیں کہ پروگرام کو آپ سن رہے ہیں، پسند کر رہے ہیں اور ہمیں بتا رہے ہیں کہ یہ سلسلہ آپ کو اچھا لگ رہا ہے. مہر عبدالستار سلفی خط لکھا آپ نے بادامی باغ لاہور سے، اور لاہور سے خط لکھتے ہوئے آپ کہہ رہے ہیں کہ پروگرام راہ زندگی سننے کا شوق اور لگن اپنے عروج پر ہے. اس سے نہ صرف ہماری معلومات میں اضافہ ہوتا ہے بلکہ ذہنی اور قلبی سکون کے علاوہ روحانی آبیاری بھی ہوتی ہے. راہ زندگی کی پوری ٹیم مبارکباد کے مستحق ہے. ایک عرض پہلے بھی کر چکا ہوں کہ سامعین کے سوالات کے جواب دینے کا سلسلہ شروع کیا جائے جو کلام خدا کی روشنی میں ہو. پھر آپ نے مہر عبدالستار سلفی ایک لطیفہ بھی تحریر کیا ہے. آپ لکھتے ہیں کہ سردار جی یار مجھے ایک ہتھوڑا اور کیل چاہیے کمپیوٹر کے لیے. سیلز مین مگر کمپیوٹر میں ان کا کیا کام؟ سردار جی مجھے کمپیوٹر میں ونڈو لگانی ہے. شکریہ مہر عبدالستار سلفی پروگرام میں آپ کی بھرپور شرکت کے لیے. اب سلسلہ طنز و تبسم. ایک پاگل خانے سے کامیاب علاج کرا لینے کے بعد جب پاگل خانے سے رخصت ہونے لگا تو ڈاکٹر نے اسے مخاطب کرتے ہوئے پوچھا، کیوں جناب، آج آپ کیسا محسوس کر رہے ہیں؟ آج تو آپ ٹھیک ہو کر اپنے گھر جا رہے ہیں. سابقہ پاگل بولا، اور یار میں کیا خاک خوش ہوں گا، اور جب میں یہاں آیا تھا تو میں برطانیہ کا وزیر اعظم تھا، اب ایک عام آدمی بن کر گھر جا رہا ہوں. ارے خوشی کس بات کی. ایک لڑکا ڈاکٹر کے کلینک میں آیا اور کہنے لگا، ڈاکٹر صاحب جلدی سے آئیے. ڈاکٹر نے کہا، ابھی بیٹے بتاؤ مسئلہ کیا ہے؟ لڑکے نے کہا، ڈاکٹر صاحب ہم اپنے گھر کے اندر داخل نہیں ہو سکتے. ڈاکٹر نے کہا، بیٹے اس سلسلے میں آپ کی بھلا کیا مدد کر سکتا ہوں؟ تو لڑکے نے کہا، جناب آپ ہی کو تو کچھ مدد کرنی ہوگی، اور منع نے گھر کے دروازے کی چابی نگل لی ہے. سرور راشد سے پوچھنے لگا، بھائی راشد تمہیں معلوم ہے کہ سورج کس طرف سے نکلتا ہے؟ راشد نے کہا، ارے یار یہ بات تو تم کسی بیوقوف سے بھی پوچھو گے تو وہ تمہیں بتا دے گا. سرور نے کہا، اور اسی لیے تو میں تم سے پوچھ رہا ہوں راشد.
माँ ने खाना लगाया और अपनी नन्ही बेटी से बोली, बेटी जाओ जल्दी से हाथ धो लो, शाबाश बेटी जल्दी से हाथ धो के खाना खाओ। तो बेटी बोली, अम्मी मैं नहीं धोऊंगी। नानी जान ने दरमियान में दाखिल होते हुए कहा, भाई क्यों परेशान करती हो, खाना खाने के बाद बच्ची हाथ धो लेगी, रहने दो। माँ ने शिकायत आमेज लहजे में कहा, अम्मी आप तो इसे सर पे चढ़ाती हैं, इसी तरह इसकी आदत खराब हो जाएगी, बच्चों को माँ की बात तो मानना चाहिए ना। तो झट से नन्ही ने बीच में दखल देते हुए कहा, तो फिर अम्मी जान आप अपनी अम्मी की बात क्यों नहीं मान लेती? अस्पताल में एक पागल शोर मचा रहा था, मुझे आजाद कर दो वरना मैं छठी मंजिल से कूदकर खुदकुशी कर लूंगा। नर्स ने उसे कहा, मगर जनाब अस्पताल में तो सिर्फ 3 मंजिलें हैं। पागल ने कहा, कोई बात नहीं, मैं 2 मरतबा छलांग लगा लूंगा। एक शख्स से उसकी बीवी ने पूछा, अरे तुम्हारे इतने गहरे दोस्त की बीवी फौत हो गई है और तुम अफसोस के लिए नहीं गए? किस मुंह से जाऊं बेगम, उस शख्स ने कहा, अरे वो मुझे अपनी तीसरी बीवी के जनाजे पर बुला रहा है, जबकि मैं उसे एक बार भी नहीं बुला सका। महानूर मेहर सल्फी, सफिया, मरियम सल्फी और अहमद रजा आप कह रहे हैं वकीला वाला से, और साथ जोहरा सल्फी भी हैं। प्रोग्राम राह जिंदगी सुन रही हूँ और बाकायदगी से कुछ बच्चों की मसरूफियात है जिनकी वजह से खत लिखने में देर होती है, माजरत सिलसिला। राह जिंदगी बजरिया वॉइस ऐप मेरे मियाँ ने मुझे सेंड किया और मैंने सुना। सिलसिले में जाली आलमों के बारे में अच्छी मालूमात दी गई। टी स्टॉल में सफाई के हवाले से यशवा भाई की बातें खूब थी। आईना दरियाफ्त के सिलसिले की रिपोर्टिंग, तंज़ और तबस्सुम अच्छे लगे। मुमकिन हो तो मेरे लिए एक गाना चिट्ठी आई है ज़रूर प्ले कीजिएगा। शुक्रिया मानूर, इतनी तवज्जो से और बाकायदगी से आप प्रोग्राम सुन रही हैं और आपकी फरमाइश पर सिलसिले भी प्रोग्राम का हिस्सा है। गीत हमने सुना और इससे पहले कि सिलसिला चश्मे बीना की जानिब बढ़े, प्रिंस अफजल शाहीन आप कह रहे हैं बहावल नगर से, वो रेत करके मेरे ख्वाब की जमीनों को मेरे वजूद में दरिया तलाश करता है, गंवा के मुझको किसी अहद खुश गुमानी में वो शायद अब कोई मुझसा तलाश करता है। प्रिंस अफजल शाहीन बहुत शुक्रिया, और प्रोग्राम में इसी तरह से शामिल रहे, आपकी बाकी बातें भी प्रोग्राम का हिस्सा रहेंगी। सरदार सुहेल अहमद आप हैं सदर सरदार रेडियो लिसनर्स क्लब एबटाबाद हजारा से, और आपका कहना है कि प्रोग्राम राह जिंदगी मैं और मेरे क्लब अरकान बाकायदगी से सुन रहे हैं। आज प्रोग्राम में डॉक्टर साहिबा ने पैदाइश के वक्त बच्चे की खुराक और निगहदाश्त पर मुफीद गुफ्तगू की। हमारे दही इलाकों में भी बच्चे की पैदाइश के वक्त उसे गुट्टी दी जाती है। गुट्टी बच्चे की सेहत के लिए मुज़र है। शुक्रिया डॉक्टर सना साहिबा। और प्रोग्राम तंज़ और तबस्सुम भी खूब है, तमाम लतीफ़े अच्छे थे। ताहम सबसे पहला उस्ताद और शागिर्दों से मुतल्लिक था। गीत भी अच्छे थे। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में अहमद के ख्यालात पर मबनी रिपोर्ट पसंद आई। शुक्रिया राह जिंदगी, शुक्रिया आपका। आप अपने प्रोग्राम राह जिंदगी को सुन रहे हैं और पसंद कर रहे हैं। सतलुज रेडियो लिसनर्स एंड राइटर्स क्लब बहावल नगर से जो कहा नियाज अहमद नियाजी आपने, उसे भी प्रोग्राम का हिस्सा करते हैं। आप कहते हैं प्रोग्राम में इब्तदाई गुफ्तगू कायनात के बारे में, मौसमों के बारे में, मौसम आते जाते रहते हैं, सारी बातें अच्छी लगी। तिलावत कलाम मुकद्दस के बाद गीत खुदावंद सबसे बड़ा है, बहुत अच्छा लगा। डॉक्टर साहब के मशवरे, फिर बच्चों के बारे में गुफ्तगू बहुत अच्छी रही। तंज़ और तबस्सुम में लतीफ़े अच्छे थे, सॉन्ग भी अच्छा था। चश्मे बीना में बच्चों ने बड़ों की आपस की लड़ाई में सुलह करवा दी, ये बात बहुत अच्छी लगी। और आखिर में दुआ थी जिसकी हमारी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा अहमियत और ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया नियाज अहमद नियाजी आपके इस तफसीली ख़त के लिए, और खत लिखने के सिलसिले को इसी तरह जारी रखिएगा। अभी सुनते हैं मिलकर सिलसिला चश्मे बीना। मौसम खासा मुतदिल सा था। एक मुकामी जलसे की वजह से मुख्तलिफ जगहों से लोग आए हुए थे और गांव की रौनक में एक खुशगवार इजाफा मालूम हो रहा था। कई छोटे बड़े होटल खुले हुए थे। चलते फिरते से होटल सादा सी रोटी खिलाकर लूटने और पैसे बटोरने वाले। जलसे की कार्रवाई रात 1 बजे करीब ख़त्म हुई और यार लोग अपने अपने बिस्तरों पर दराज हो गए। अभी आंख लगे 1 घंटा भी नहीं हुआ था
کہ دور سے اوبو اوبو کی آوازیں آنی شروع ہو گئیں۔ لوگ سمجھے کوئی گھر لٹ گیا ہے، کیونکہ ادھر گاؤں میں چوری کی وارداتیں بہت ہو رہی تھیں۔ پہلی آواز کسی عورت کی تھی اور پھر متواتر آوازوں کا تسلسل شروع ہو گیا۔ لوگ بستروں سے اچھل پڑے اور جو کچھ کسی کے ہاتھ میں آیا لے کر چڑھ دوڑا۔ ہاکیاں، ڈنڈے، سوٹے، بندوقیں اور نہیں معلوم کیا کیا چیزیں۔ چوری وغیرہ کے موقع پر راوی اور چناب کے اصل باسی اوبو ہی کرتے ہیں۔ ان لفظوں کی ادائیگی اور وقفوں کا اعلان سننے والوں کو تحریک دلاتا ہے کہ پکارنے والے کی مدد کے لیے فوراً دوڑو۔ دیہات میں عام طور پر اس آواز کے سنتے ہی لوگ دوڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ نیز آواز کی رفتار بہت جلد چور کا گھراؤ کر لیتی ہے۔ آواز سے آواز ملتی ہے اور ایک کڑی کی طرح بہت جلد کہ ماجرا کیا ہے۔ فی الحال تمام لوگ ایک ہی سمت کو دوڑے بھاگے جا رہے تھے۔ کوئی کسی کو کچھ بھی نہیں بتا رہا تھا۔ رات کے اس پچھلے پہر کی یہ ہنگامہ آرائی عجیب سی لگ رہی تھی۔ کتے بھونک رہے تھے اور کتوں کو متواتر بھونکتے سن کر گیدڑوں کی آوازیں بھی تیز ہو گئی تھیں۔ ایک عجیب نادانستہ سا خوف ذہنوں پر مسلط ہو رہا تھا۔ اتنے میں کسی نے بھاگتے بھاگتے کہا، کتب والے گوشے کی طرف چور گئے ہیں۔ ایک دو گھوڑ سوار سرپٹ گھوڑے دوڑاتے ہوئے ہمارے بالکل قریب سے گزر گئے۔ پورے کا پورا گاؤں اب جاگ اٹھا تھا اور جدھر سے پہلی آواز آئی تھی سب ادھر کوئی بھاگ رہے تھے۔ بات صرف یہ ہوئی تھی کہ چور ایک دیوار پھلانگ کر ایک گھر میں آ کودے۔ گھر کے صحن میں صرف ایک عورت لیٹی ہوئی تھی۔ اس کا خاوند کھیتوں میں پانی کی باری لگانے گیا ہوا تھا اور قریب چھوٹی سی چارپائی پر نیند سے بے سود ایک بچہ پڑا خراٹے لے رہا تھا۔ عورت کو چوروں کے دیوار پھلانگنے کا علم ہو گیا تھا، مگر وہ دانستہ طور پر چپ چاپ پڑی رہی، جیسے اسے کسی واقعے کا پتہ ہی نہیں۔ اندھیرے میں لیٹے لیٹے کنکھیوں سے وہ عورت چوروں کی کارگزاری کا جائزہ لے رہی تھی۔ ایک چور جسے اپنی طاقت اور فن پر غالباً فخر تھا، ادھر لیٹی ہوئی عورت کی طرف آیا اور چپکے سے اس کے کانوں سے سونے کی بالیاں اتارنے لگا۔ جب بالیاں ایک کان سے اتر گئیں تو عورت نے لیٹے لیٹے کروٹ بدل لی اور چور نے دوسرے کان کی بالی بھی اتار لی، مگر جب جانے کے لیے اس نے مڑنا چاہا تو عورت نے یک دم مضبوطی سے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ چور نے چھڑانے کی بہت کوشش کی مگر کوئی پیش نہ گئی۔ عورت کے ہاتھوں کی گرفت سخت سے سخت تر ہوتی گئی اور عورت نے قریب پڑی ہوئی رسی سے اس کو باندھنا شروع کر دیا۔ دوسرے چور نے جب یہ دھینگا مشتی دیکھی تو گھر سے باہر چھلانگ لگا کر پکی سڑک کی طرف بھاگ کھڑا ہوا۔ اتنے میں دوسرے لوگوں نے جو ادھر جاگ پڑے تھے اچانک اوبو کرنا شروع کر دیا تھا۔ گھنٹے ڈیڑھ گھنٹے کی دوڑ بھاگ کے بعد دوسرا چور بھی پکڑا گیا اور جیسے ہی متعلقہ گھر میں اسے سامان کی واپسی کے لیے لایا گیا، اس عورت نے رسی سے باندھے ہوئے نوجوان کو چھوڑتے ہوئے کہا، میں نے اس کو معاف کر دیا ہے، اب اسے کوئی سزا نہ دینا، کیونکہ اس نے مجھے بہن کہہ کر پکارا ہے اور زبان دی ہے کہ بہن مجھے بچا لیں، میں آئندہ کبھی چوری نہیں کروں گا۔ میں یہ سن کر حیران رہ گیا کہ عورت نہ صرف بہادر ہے بلکہ اس نے کتنی عظمت سے ہماری ثقافت کی روایت کو زندہ کیا ہے کہ صرف بہن کہنے والے کو اپنا حقیقی بھائی سمجھ کر نہ صرف معاف کر دیا بلکہ اسے بے عزت ہونے سے بھی بچا لیا۔ سلسلہ چشمے بینا ہم سن رہے تھے۔ اس سے پہلے کہ آپ کو خط لکھنے کا پتہ اور باقی کے پتے بھی بتاتی چلوں کہ مونیکا شہزاد پروگرام سن رہی ہیں اور پسند کیا ہے۔ محمد یونس، عبدالغفور کیسر، اسرار احمد چودھری اور نجمہ آپ نے بھی پروگرام راہ زندگی کو پسند کرنے کا بہت بہت شکریہ۔ لکھ لیجئے، خط لکھنے کے لیے پتہ اور خط ضرور لکھیے گا۔ پروگرام راہ زندگی، پوسٹ باکس نمبر 117 یعنی 117 فیصل آباد، پاکستان۔ کال کرنے کے لیے نمبر ہے 0333482596 اور اگر آپ بیرون ملک سے کال کر رہے ہیں تو نمبر ہے 00920333482596 ہماری فیس بک آئی ڈی ہے زندگی انور۔ کمنٹس کیجئے www.fiberradio.pk پر۔ اور آئیے اب مل کر دعا کرتے ہیں۔ رحیم قادر مطلق خداوند، تیرا شکر کرتے ہیں کہ تو اپنی مخلوق سے بے حد پیار کرتا ہے۔ اس پیار میں تو ہمارا بڑا خیال بھی رکھتا ہے۔ آندھی ہو، طوفان ہو، بارشیں ہوں، سیلاب ہو، ان سب پر کنٹرول تیرا ہی ہے، اور تو نہ صرف انسان کا بلکہ ہوا میں اڑنے والے پرندوں کا، زمین پر جانوروں کا اور ہر ایک کا بے حد خیال رکھتا ہے، اور سب سے بڑھ کر انسان کا۔ ہم تیرے اس پیار کے لیے تیرے بے حد شکر گزار ہیں۔ اس وقت پھر بڑے یقین کے ساتھ اپنی دعائیں مناجاتیں تیرے حضور پیش کرتے ہیں کہ تو سننے والا اور جواب دینے والا قادر مطلق خداوند ہے۔ تو ہمارے مانگنے سے پہلے ہی جانتا ہے کہ ہمیں کس کس چیز کی ضرورت ہے۔
ہم بھائی خالد کے لیے تیرے شکر گزار ہیں، وحید کے لیے، سرفراز کے لیے، اور اسی طرح ان سب ساتھیوں کے لیے جنہوں نے اپنی دعا یا درخواستیں بھیجی ہیں. تیرا شکر کرتے ہیں ان کے ایمان کے لیے جو وہ تجھ پر رکھتے ہیں کہ جب ہم اکٹھے ہو کر تجھ سے مانگیں گے تو عطا کرے گا. تمام طالب علم ساتھیوں کو تیرے ہاتھوں میں دیتے ہیں. جب نتائج کے دن قریب ہیں تو ان کی محنت کا پھل تو انہیں عطا کر. تمام بچوں کو تو اپنے آئین سکھا، والدین کی، استادوں کی رہنمائی کر تاکہ وہ اپنے بچوں کو، شاگردوں کو تیری راہ پر چلا سکیں. اسی طرح تو بچوں کو تابعداری کی روح عطا کر. جو کچھ اس وقت میں تجھ سے مانگا ہے، پایا ہے، اور تیرا شکر کرتے ہیں تیرے ہی نام سے. پروگرام راہ زندگی کا وقت اب ختم ہو گیا ہے. آپ سے آئندہ پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے مینا پرویز کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.